بلکہ ایک واقعہ یہاں یاد آ گیا تو اختصار سے عرض کروں، آپ کا ایمان تازہ ہو۔ حضور زندہ بھی ہیں اور لوگوں کے حالات کی خبر بھی رکھتے امت کی، ورنہ پھر امت کا مطلب ہی کیا ہوگا اور نبی کا مطلب کیا ہوگا۔ حضرت سیدنا امین الامہ ابو عبیدہ ابن الجراح کہتے ہیں کہ ہم لوگ ملک شام میں جہاد پر تھے۔ بہت خوبصورت واقعہ ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہم لوگ ملک شام میں جہاد پر تھے۔ خالد بن ولید کی عادت تھی کہ چند لوگوں کو لیا اور نکل گئے، یعنی بڑے بہادر آدمی تھے تو اس لیے بہت ڈھیر ساری فوج نہیں لے جاتے، چھوٹے چھوٹی ٹکڑیوں کو لے جا کر کے اور نپٹ ڈالتے تھے۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بنا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ بحر ظلمات میں جنہوں نے گھوڑے دوڑائے یہ یہی لوگ ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، یہ یہی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اور خالد ابن ولید یہی دونوں تھے، آگے گھوڑے لائے اور کہا لے آؤ ڈال دو اس کے اندر۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، بحر ظلمات میں گھوڑا دوڑانے سے پہلے حضرت خالد اور ابو عبیدہ دریا سے کہہ رہے تھے اے دریا ہم خود نہیں آئے، محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے، اس مشن پہ ہمیں محمد الرسول اللہ نے لگایا ہے اور ہمارا امیر عمر ابن خطاب ہے۔ یہ کہہ کر کے انہوں نے دریا میں گھوڑے ڈالے تھے اور پار ہوا تھا، وہ پھر پوری تفصیلات ہیں۔ لیکن بہرحال حضرت خالد 60 لوگوں کو لے کر، 60 جوانوں کو لے کر 60 ہزار کی فوج میں گھس جاتے ہیں۔ حضرت خالد کی اپنی بہادری تھی اور کیونکہ ان کی بہادری کی وجہ سے حضور نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا کہ خالد سیف اللہ، اللہ کی تلوار، اسی لیے وہ شہید نہیں ہوئے۔ کسی نے کہا کہ کیوں شہید نہیں ہوئے تو کہا کہ اس لیے شہید نہیں ہوئے کہ اللہ کی تلوار بھی کہیں ٹوٹتی ہے کیا۔ میں ان کے مزار پر گیا تھا 2005 میں، تو میں نے ان کے مزار پہ یہ لکھا دیکھا، ان کا قول لکھا تھا کہ میرے جسم پر انگلی کے پورے کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تیر اور تلوار کا نشان موجود نہ ہو۔ میں جب بھی گیا شہادت کی نیت سے گیا۔ ابھی پتہ نہیں کیا حال ہے، 2005 کی بات کر، بڑا پرکیف اور بڑا روحانی منظر رہتا ہے۔ ہرے رنگ کا غلاف چڑھا ہوتا تھا، کافی اونچا مزار تھا اور باضابطہ طور پہ وہاں لوگ فاتحہ پڑھتے تھے جیسے ہمارے ہندوستان میں اور دیگر جگہ فاتحہ ویسی پڑھی جاتی۔ یہ تو 2-4 ملک ایسے ہیں جہاں کچھ آوارہ فکر کے لوگ آ گئے ہیں تو جہاں فاتحہ کی ممانعت ہے، باقی پوری دنیا میں عراق بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں اور کوئی ممانعت نہیں۔ شام بھی جاتے ہیں وہ بھی ویسے، یمن میں بھی وہی حال ہے، مصر میں بھی وہی حال ہے، ہر جگہ کا وہی حال ہے، وہی ماحول۔ جس سنیت پر آپ ہیں اسی سنیت پر پوری دنیا ہے اور دنیا کی اکثریت۔ چند صحرائی لٹیروں نے کہیں قبضہ کر لیا ہو تو الگ بات، ظاہر سی بات ہے کہ جب مالدار انسان زیادہ ہو جاتا ہے تو 2.5% زکوٰۃ تو نکالنی پڑتی ہے۔ جب اسلام کو غلبہ نصیب ہو گیا تو 2.5% لوگ نکل گئے دین سے زکوٰۃ کی حیثیت سے۔ خیر اس کا بھی ہمیں افسوس تو ہے، لیکن بہرحال تو بات دور جا رہی ہے، میں اس کو تھوڑا سا قریب لے آؤں اور جلدی سے سورہ آل عمران کی طرف آ جائیں، اس لیے کہ یہ تقریر کی محفل نہیں، یہ درس قرآن کی محفل ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو درس ہی کی حیثیت سے رکھا جائے۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح فرماتے تھے کہ ہم لوگ ملک شام میں تھے اور جنگ کا ماحول تھا اور خالد کی عادت تھی، خالد بن چھوٹی سی فوج لے کر نکل گئے، ٹکرا گئے۔ ایسا ہوا کہ جو شامی تھے، شامی مشرکین تھے، تو ان کا تہوار تھا اور خالد مجھے بتائے بغیر، یعنی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو بتائے بغیر نکل گئے۔ اب نکل گئے تو کہتے مجھے خبر نہیں، میں سو رہا تھا خیمے میں تو میں نے دیکھا کوئی مجھے اٹھا رہا ہے، خواب نہیں ہے، خواب نہیں ہے کہ حقیقتاً کوئی اٹھا رہا ہے، اٹھو اٹھو۔ میں اٹھتا ہوں
مجھے کوئی اٹھا رہا ہے، میں اٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول موجود ہے. یعنی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے جاگ کر حضور کا دیدار کیا. سرکار نے فرمایا تو سو رہے ہیں یہاں؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے سلام پیش کیا. حضور آپ ملک شام کی زمین اور وصال فرمانے کو کئی سال گزر چکے ہیں، کیونکہ فاروق اعظم کا دور خلافت آ گیا ہے نا، تو کئی سال گزر چکے. میں کہا حضور آپ، فرمایا تو سو رہا ہے، وہ خالد مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، جلدی نکل اور اس کی مدد کر. جا یہاں سے. حضور وہ کہاں ہے؟ وہ فلاں جگہ ہے. تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو جب یہ کہا گیا، حضور عالم بیداری میں کہتے جلدی جا. تو اب حکم ہوا تو یہ ادھر بڑھے اور حضور نظروں سے اوجل ہو گیا. اب اس کے بارے میں سوچتا ہے، فکر تو ہے، لیکن حضور نے بڑی ذمہ داری دی. جلدی سے فوج کو تیار کیا اور نکلے. جب وہاں پہنچے تو حضرت خالد ابن ولید دشمن میں پھنس چکے اور قریب تھا کہ وہ سب کٹ جاتے گاجر مولیوں کی طرح، کیونکہ دشمن پورے منصوبہ بند طریقے سے سب طرف سے ان کو گھیر چکا تھا. تو حضرت خالد کبھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے جنگ میں، لیکن اس جنگ میں خالد پلٹ کر دیکھتے تھے اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی. تو دور سے ابو عبیدہ نے پکارا خالد گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد آ گئی. حضرت خالد نے تکبیر بلند کی. بہرحال دشمنوں کا قصہ تمام ہوا، جنگ جیت گئے. تو خالد سینے سے لگ کر کے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نہ آتے تو آج قصہ ہی تمام تھا. لیکن تمہیں بتایا کس نے کہ میں پھنس گیا؟ تمہیں بتایا کس نے میں پھنس گیا ہوں؟ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی آنکھوں میں آنسو تھے. خالد کون بتاتا؟ میں سو رہا تھا، مجھے کسی نے بیدار کیا، اٹھا تو دیکھا اللہ کے رسول تے فرما رہے تھے تو سو رہا ہے اور خالد جنگ میں پھنس گیا، جا اس کی مدد کر. حضور کی فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر. ہمارے نبی بے خبر نہیں ہے، خبردار، حیات ہیں، زندہ ہیں. بہرحال تو جو بھی زندہ ہے، لیکن اللہ کے زندہ رکھنے سے حقیقت میں زندہ، خود سے زندہ، خود سے قائم اللہ کی ذات.